کو علامہ ہمیں سموتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں, پیج 94 ہے, یہ جو چوتھا لیکچر علامہ کا, دی ہیومن ایگو, ہز فریڈم اینڈ امورٹیلٹی, یہاں سے میں ایک چند سطریں پڑھنا چاہوں گا. اور آپ دیکھیں کہ وجود و شہود یہ بھی ہمارے یہاں ایک بہت ہی ڈیبیٹ رہا ہے, بڑا تنازعات کا باعث بھی رہا ہے. یہ دونوں کیا ہیں, نظریات ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں, موافقت رکھتے ہیں, متضاد ہیں, مختلف ہیں, ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں, نزاع لفظی ہیں, کیا ہے, کئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اچھا اب دیکھیں, یہ 3-4 سطریں ہیں, جب ہم ان کو پڑھتے ہیں علامہ کہتے ہیں ہاؤ کین دی انفینٹ اینڈ دی فائنائٹ ایگوز میوچلی ایکسکلوڈ ایچ ادر. کین دی فائنائٹ ایگو ایز سچ ریٹین اٹس فینیچیوڈ بیسائڈز دا انفینٹ ایگو. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو میری محدود خودی ہے, کیا لامحدود سے الگ رہ کے اپنی اس تحدید کو قائم رکھ سکتی ہے. دس ڈیفیکلٹی از بیسڈ آن اے مس انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹرو نیچر آف انفینٹ. اب پھر وہی بات آ گئی جو علم الہی کے بعد میں ہم کر رہے تھے, یعنی ہم ذات حق کے انفینٹ ہونے کے تصور کو بھی اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے علامہ کہہ رہے ہیں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ٹرو انفینٹی ڈز ناٹ مین infinite extension which cannot be conceived without embracing all available finite extensions. Its nature consists in intensity and not extensity. اب یہ ہے اصل بات. علامہ کہہ رہے ہیں جو ذات حق کی لامحدودیت ہے اس کا تعلق انٹینسٹی سے ہے, ایکسٹینسٹی سے نہیں ہے, مکان کی طرح. یعنی اگر آپ اس کو ایکسٹینسٹی میں لامحدود سمجھنا چاہیں تو یہ تو مکان کی صفت ہے, وہ تو مکان لامکان کا خالق ہے, اس سے ماورا ہے. تو اس کی انفینٹی کہاں کنٹین کرے گی, وہ اس کی انٹینسٹی میں ہوگی, ایکسٹینسٹی میں نہیں ہوگی. اچھا, اینڈ دا مومنٹ وی فکس گیز آن انٹینسٹی وی بگن ٹو سی دیٹ دی فائنائٹ ایگو مسٹ بی ڈسٹنکٹ دو ناٹ آئسولیٹڈ فرام دی انفینٹ. کہتے ہیں جیسے ہی ہم اس کی انٹینسٹی کو اپنا مرکز توجہ بناتے ہیں تو ہمیں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم ذات حق سے الگ نہیں ہیں, اور دوسری اس کے باوجود ہماری اپنی ایک انفرادیت ہے. تو وجود و شہود کا جو تنازع ہے اس کے باب میں آپ دیکھیں علامہ ایک ایسا راستہ دے رہے ہیں کہ ذات حق کی لامحدودیت کے اندر موجود ہونا اور اپنی جو ڈسٹنکشن ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا, یہ دونوں باتیں یہ کب پاسبل ہیں؟ علامہ کہتے ہیں اس وقت پاسبل ہیں جب آپ ذات حق کی انفینٹی کو اس کی ایکسٹینسٹی کے بجائے اس کی انٹینسٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر یہ بات جو ہے آپ اپریشیٹ کر سکیں گے اور اس بات پہ